جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان سے انگیجمنٹ کی بھی بات ہے، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، وہ بھی امریکہ کو چاہیے اور پاکستان سے مزید انگیجمنٹ اس حوالے سے یقیناً کرتے رہیں گے۔ لیکن جو بل موو ہوا ہے اس کا اگر آپ سیکشن 202 دیکھیں تو یہ صرف پرٹین کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور 2001 سے 2020 تک طالبان کو کس قسم کی سپورٹ ملی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا انٹینشن ظاہر کر رہا ہے یو ایس کانگریسمین کی؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو امریکہ کا ایک تو سمجھنا ہوگا سائیکی۔ ویتنام لے لیں، کیوبا لے لیں، جدھر جدھر وہ جنگیں ہارے ہیں ان کو کوئی اور اسکیپ گوٹ ملنا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا اتنی طاقتور ملک ملیٹریلی، اکنامکلی، پھر 46 کنٹریز ساتھ تھیں، نیٹو پورا وہاں تھا، اور ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا بن چکا ہے۔ کچھ تو وہ اپنی حکومت سے بھی گلے شکوے کر رہے ہیں، انکوائری چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن اتنی جلدی کیسے وڈرول اتنا ریپڈ ہو گیا سارا، لیکن یہ واضح تھا کہ ملیٹریلی یہ نہیں کچھ سلیوشن ہونی، ان کو ڈائیلاگ کرنی چاہیے تھی، یہ ڈیلے کرتے گئے۔ اب ان کا یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے طالبان کی جیت ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی سوچے شخص کہ ہم کوئی سپر پاور ہیں ملیٹریلی اور اکنامکلی، کہ ہم اتنے پاورفل ہو گئے۔ ہم نے تو اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے سے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی شروع سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا اور بالکل درست تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہمیں 80,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور کیا کہتے اکانومی تباہ ہو گئی، ریفیوجیز کا ایشو آ گیا، اور پھر 450 سے زیادہ ڈرون حملے، ایک جو ہمارا ایلائی تھا سپوزڈلی کہنے کو، اس نے ڈرون اٹیکس پاکستان کی ٹیریٹری پہ کیے، پورا جو اس وقت فاٹا تھا اس کو سوشلی ڈسٹروئی کیا۔ وہاں پہلی دفعہ دہشت گردی کا اتنا بڑا پریزنس ہوا، تو یہ قیمت ہم نے ادا کی ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے طالبان کو جتوایا ہے، آپ کیسے جتوائے؟ کچھ سوال ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو یہ واضح ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ طالبان کی لیڈرشپ، جو ملا برادر وغیرہ تھے جو جیلوں میں تھے پاکستان کے، کس نے ہمیں کہا، پریشرائز کیا کہ ان کو آپ ریلیز کریں کیونکہ ہم ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ نے۔ دوحہ میں ایک اگریمنٹ ہوئی، معاہدہ ہوا امریکہ کا اور طالبان کا، ہم نے تو نہیں کرایا، امریکہ نے کیا۔ پھر امریکہ نے ان کو واشنگٹن انوائٹ کیا، جیسے پہلے مجاہدین کو کیا تھا جب روسی آئے ہوئے تھے افغانستان میں، انہوں نے امریکہ انوائٹ کیا، ملاقاتیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آ جائے، ہم نے پوری افغان نیشنل آرمی جس کی ٹریننگ یہ 20 سال کرتے رہے، ہم نے ان سے جنگ لڑ کے ان کو کہا غائب ہو جاؤ، وہ تو ختم ہوئے، ڈسپیئرڈ، لٹرلی ڈسپیئرڈ۔ یہ کیسے ہوا؟ اشرف غنی کو ہم نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ پیسے لے کے، تم پریزیڈنٹ ہو، تمہارے ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے بکسے پکڑ کے باہر بھاگ جاؤ یو اے ای، یہ ہم نے کہا تھا۔ تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں تو پھر امریکہ کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، بٹ وہ نہیں دیکھیں گے۔ اس واسطے یہ بل پہ کام ہوگا۔ امید ہے کہ کچھ عقل ان کو آئے گی، کچھ سوبرائٹی آئے گی ان کی سوچ میں، کیونکہ اس سے تو یہ طالبان کو بھی کارنر میں پش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جنرل مشرف والا، جو انہوں نے کہا ڈو مور تو ڈو مور کیا، جو کہا یہ نیا پاکستان ہے۔ اس نئے پاکستان میں کیا اس حکومت کو ادراک ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب ہونے کیا جا رہا ہے، تھریٹس کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں؟ ہم نے دیکھیں، چیلنجز ہمیں بالکل افغانستان کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیوٹی آئے ادھر، تاکہ اصل معنی میں امن آئے، اور وہ امن، اور ہمارے یہ فیصلہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں، جو افغانستان کے سارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ریکگنیشن کریں گے، لیکن ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس دینا فوری طور پہ بہت لازمی ہے، اور پاکستان وہ دے رہا ہے۔ لیکن اب امریکہ کی آئی تھنک ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف وہ ان کے ملٹری لیڈرشپ خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں سرپرائز ہو گیا، ہم حیران ہو گئے اور ہمارے کوئی بلنڈرز تھے، خود ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سارا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اور ارشد، یہ تو ابھی بل پہ ڈسکشن ہوگی، پتہ نہیں چلتا ہے نہیں چلتا،
لیکن یہ اس سے زیادہ جو ڈسٹربنگ چیز ہے، جان بولٹن نے کچھ دن پہلے ایک ڈیکلیریشن کر دیا. آپ کو یاد ہے جان بولٹن ایکسٹریم رائٹ ونگ امریکن ایڈمن میں پہلے رہا بھی ہے، کئی دفعہ رہا ہے بلکہ. اس نے کہا جی اب افغانستان میں 150 نیوکلیئر ویپنز آ جائیں گے. کیا ہنٹ کر رہا تھا؟ اس وقت ہمیں واضح ہو گیا تھا کہ اب جب بھی امریکہ کو اور کچھ نہیں ملتا تو ہمارے نیوکلیئر ویپنز پہ آ جاتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے جس پہ ڈیبیٹ چل رہا ہے سینٹ میں 2022 کا NDAA. اس میں پہلی دفعہ، پہلے کبھی نہیں آیا، انہوں نے ایک پورا سیکشن رکھا ہے رپورٹ آن سیکیورٹی آف پاکستانز نیوکلیئر آرسنل. اور اگر آپ اس کے الفاظ پڑھیں، اور میں صرف تھوڑا سا کرتی ہوں، آن دا ولنریبلٹی آف دا نیوکلیئر آرسنل آف دا گورنمنٹ آف پاکستان to seizure or control that includes considerations of known extremism among personnel of the inter-services intelligence and the possibility of terror group threats from Pakistan. یعنی کہ ایک بار پھر وہی قصہ کہانی اسکیپ گوٹنگ کی، نیوکلیئر ویپنز. حالانکہ آپ دیکھیں سب سے ارسپانسبل نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کون ہیں؟ ہندوستان میں یورینیم انریچمنٹ کی تھیفٹس ہو رہی ہیں، سٹولن جن سے بنتے ہیں ویپنز. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک B-52 بومر امریکہ کا اڑا تھا جس میں 6 لائیو نیوکلیئر ویپنز تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا who ordered them اور کدھر چلا گیا ہے. وہ کوئی 6-8 گھنٹے کے بعد جہاز ملا. تو یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے پرابلمز تو امریکہ کو ہیں. ہندوستان میں نیوکلیئر تھیفٹ ہو رہی ہے. لیکن اسی میں سیکشن 105 ہے ریوائز اسٹریٹجی فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، اس میں تو وہ انڈین انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ کیسے بیلنس آؤٹ کرے گا ساری چیزیں؟ نہیں بٹ دیکھیں یہ ہمیں ایکسیپٹ کب کریں گے؟ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی امریکہ کے ساتھ. ان کی کوڈ کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ. وہ ہندوستان کے ساتھ انڈو پیسفک ایریا میں جا رہے ہیں. کوڈ کا آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، UK اور یہ انڈیا ہیں سارے اس میں. ان کی ابھی سمٹ ہوا ہے واشنگٹن میں، مودی بھی وہیں گیا ہوا تھا. تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا اور امریکہ کی. ایسے ہی تو نہیں ہندوستان کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی افغانستان کو استعمال کریں دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اندر، جو ان کو پوری سپیس دی گئی تھی. آفٹر آل امریکہ اور نیٹو تو اس وقت ادھر ہی تھے. تو مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. ہم نے اپنی سیکیورٹی کے پیرامیٹرز بدلنے ہیں، اپنے نیبرہڈ میں اب زیادہ ایکسپلور کرنا ہے. ٹھیک ہے ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، امریکہ سے جنگ تو نہیں ہم لڑ سکتے، بٹ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اسی پہ چلنا ہوگا. اور ڈو مور اب نہیں ہوگا. افغانستان کی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے اور اس بل کو دیکھ کے سوری ایک چیز اور میں بتا دوں، ایلوکس کی بھی جو بات ہے، آپ کو یاد رکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کنسسٹنٹلی ڈرونز کی مخالفت رہی ہے. وہ پوزیشن ہماری نہیں بدلی. جنرل میکنزی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چل رہے ایلوکس اور جی لاکس. میں ڈرونز کی بات کر رہی ہوں. ڈرونز بھی تو اسی ایئر سپیس پہ استعمال نہیں ہوں گے، اب اجازت نہیں دے گی حکومت. ہماری پوزیشن ابھی تک تو یہ ہے، اس پہ ڈسکشنز ہوں گی. بٹ امریکہ ایک طرف ہم سے چیزیں نہیں مانگ سکتا اور دوسری طرف ہمارے پہ ٹیکس کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا پیرلل ٹریک پہ، یہ نہیں اب ہوگا. اگر ان کو ہمارے سے کوآپریشن چاہیے تو کوئٹ پرو کوو ہوگا. یہ نہیں کہ ڈو مور والے دن چلے گئے. یہ وہ حکومت نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا 2022 NDAA جو سینٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے ابھی سے وی ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دس، کیونکہ یہ خطرناک ہے. یہ بار بار جو ایشو ہمارے نیوکس کا آتا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے اور ہونی چاہیے. اچھا، ریڈ لائنز کا آپ نے ذکر کیا اس بل کو دیکھ کے، اور جو انٹینشنز ہیں سینکشنز کا کیس پاکستان کے خلاف بلڈ کرنے کی انڈیا کی طرف سے. یاد ہے آپ کو پہلے بھی لگا دیا تھا آفٹر سیئنگ کہ ہمارے ایلائز ہیں، ہمیں چھوڑ چھاڑ کے سینکشنز لگا دیے، پوری مدد لے لی، مجاہدین کی ٹریننگ ہم نے کی، سارا کچھ کیا، لو اینڈ بیہولڈ چھوڑ کے سینکشنز لگا دیے اس وقت بھی. تو امریکہ کا یہ ایریٹک بیہیویئر رہے گا پاکستان کی طرف، کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہے نا اسٹریٹجک، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے،
وہ پاکستان کی نیبرہڈ میں ہے. جب افغانستان میں کچھ ہو جائے یا ایران کے ان کا کچھ ہو تو پھر وہ پاکستان کو پوچھتے ہیں. افغانستان میں جو سچویشن ہے اور اکنامک میلٹ ڈاؤن اور اکنامک کرائسس کی طرف پش کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ, اور اس میں لارجر ایم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں ایکچولی. آئی تھنک امریکنس کو کہ اب انہوں نے کچھ تو کنسیشنز دیے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کی, کیونکہ دیکھیں اگر افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی, تو ادھر کیوس اگر ریجن میں رہے گا اس میں ایکسٹریمزم بڑھے گی, دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور دوسرا پورا ریجن ڈی سٹیبلائزڈ ہوگا جس سے اور پاورز اپنے پھر مفاد کے لیے انٹرونشنز کریں گے. تو امریکہ کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا ابھی. اس واسطے امریکہ کے اپنے فائدے میں ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کرے. ایک دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی مہینہ کچھ ہوا ہے طالبان کی حکومت آئی ہے, آپ کہتے ہیں ایک مہینے میں جو 20 سال میں آپ گورننس نہیں سٹیبل کر سکے, اکانومی نہیں سٹیبل کر سکے, ایک مہینے میں طالبان سارا کچھ کر دیں لیکن ہم ان کی ریسورسز ساری کاٹ دیں گے. یہ کوئی بات ہے سوچنے والی, کوئی ریشنالٹی اس میں ہے؟ پاکستان اپنا کیس آرگو صحیح طرح کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, تھنک ٹینکس کے ساتھ, میڈیا میں, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, آپ سمجھتی ہیں افیکٹو ہے یا مزید ضرورت ہے؟ نہیں, آئی تھنک ہم نے اپنا کیس ہم صحیح طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اور زیادہ فورسفلی کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کیس بہت فورسفلی پریزنٹ کر رہے ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا نیریٹو ہے, جو پاکستان کا نیریٹو ہے, انہوں نے یو این میں پھر وہ کہا, انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا کہ ڈونٹ بلیم پاکستان فار یور مسٹیکس. بیسکلی تو امریکنز کے میسج تھا اور نیٹو کے لیے, لیکن وہ میسج باقی لوگوں کو بھی اتنا ہی اسٹرانگلی کیری فارورڈ کرنا چاہیے.